الحمدللہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے تو اس سے ترقی کا پہیہ چلتا ہے. گلی گلی محلے محلے نہ صرف مقامی ترقیاتی منصوبے بنتے ہیں بلکہ بڑے بڑے قومی منصوبے بھی بنتے ہیں. آج بھی پاکستان میں اگر کوئی بڑا ترقی کا منصوبہ ہے تو اس پہ آپ کو مسلم لیگ نون کی چھاپ نظر آئے گی. اگر کوئی ہمارے ضلع کا ترقی کا منصوبہ ہے تو اس پر بھی آپ کو ہماری چھاپ نظر آئے گی. الحمدللہ یہاں پر 2013 سے 18 کے درمیان مسلم لیگ نون نے اپنے قائد جناب نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی ترقی کا بیڑا اٹھایا. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب 20 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی اور پورے ملک کے اندر دہشت گردی کا راج تھا اور ملک کی معیشت تباہ حال ہمیں ورثے میں ملی تھی. ہم نے محنت کر کے 4 سالوں میں ملک کو اس قابل کر دیا کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، ملک سے دہشت گردی ختم ہو گئی، سی پیک کے منصوبے کو پاکستان کے لیے ایک ترقی کی نئی امید کی صورت میں اسے کامیاب کیا. اور پوری دنیا کی نگاہیں 2017 اور 18 میں بھی پاکستان کی طرف لگی ہوئی تھیں کہ پاکستان کو اب اپنی منزل مل گئی ہے اور یہ اگلے 10 سالوں میں دنیا کے پہلے 20 ممالک میں شامل ہونے جا رہا ہے. یہ ہم نہیں کہتے تھے، یہ بین الاقوامی ادارے کہتے تھے. پوری کوشش ہے کہ اس جنگ کے لیے رکوانے کے لیے ہم جو بھی کردار ادا کر سکیں وہ کریں، کیونکہ اس جنگ کے مسئلے کے حل ہونے کے ساتھ دنیا بھر کے کروڑوں اربوں غریبوں کا مستقبل جڑا ہوا ہے. کیونکہ جب تیل کی قیمت مہنگی ہوتی ہے تو اس سے مہنگائی کی لہر آتی ہے اور اس مہنگائی کی لہر سے سب سے پہلے غریب لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو اس لیے آج پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے وہ صرف اپنے غریبوں کے لیے نہیں کر رہا، وہ ہندوستان کے غریبوں کا بھی مقدمہ لڑ رہا ہے، وہ بنگلہ دیش کے غریبوں کا بھی مقدمہ لڑ رہا ہے، وہ پوری دنیا کے غریبوں کا مقدمہ لڑ رہا ہے کہ یہ جنگ بند ہو اور کروڑوں اربوں لوگ غربت میں جانے سے بچ جائیں. اور ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس مخلص کوشش میں ہمیں ضرور کامیاب کرے گا. پیٹ میں درد ہے کہ پاکستان کو اتنی عزت کیوں مل رہی ہے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے پیٹ میں درد ہے کہ پاکستان کا جھنڈا دنیا میں کیوں بلند ہو رہا ہے. تو پھر خود سوچیں کہ یہ لوگ کس کے ساتھی ہیں، ان کا پاکستان کے ساتھ کس بات کا تعلق ہے کہ جو بھی پاکستان کو عزت ملتی ہے، جو بھی پاکستان کو کامیابی ملتی ہے، اس پر ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں. ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ حکومت جو بھی ہو کہ آج اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ عزت اور مقام سے نوازا ہے کہ امریکہ کے صدر سے لے کر، چین کے صدر سے لے کر، فرانس اور برطانیہ اور جاپان کے سربراہوں سے لے کر ہر ملک کا سربراہ، ہر ملک کا میڈیا اگر آپ دیکھیں تو جتنا وہ پاکستان کی آج تعریف کر رہے ہیں شاید 70 سالوں میں کبھی اتنی انہوں نے پاکستان کی تعریف نہیں کی. تو آج الحمدللہ مسلم لیگ نون کی حکومت پاکستان کی مضبوطی کے لیے، سربلندی کے لیے کام کر رہی ہے. آج ایران کی جنگ کی وجہ سے ہمیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ ہمیں نہیں، پوری دنیا کے اندر 193 ملکوں کی معیشتیں
تیل کی سپلائی بند ہونے سے متاثر ہوئی ہیں۔ آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر ایک ایک لیٹر پیٹرول کے لیے 4 میل کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ لوگوں کو پیٹرول اور ڈیزل کے لیے لائنیں لگانی پڑی ہوں۔ یقیناً ہم عالمی حالات کی وجہ سے مجبور ہیں کہ تیل اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کریں، چونکہ بین الاقوامی منڈیوں میں بھی ان کے رسک پریمیم میں اور ان کی راہداری بند ہونے سے اضافہ ہوا ہے۔ لیکن جو ہی یہ جنگ کا خاتمہ ہوگا اور تیل کی قیمتیں واپس آئیں گی تو ان کو فوراً ان کی اصل لاگت پہ واپس لے آیا جائے گا۔ اور یہ وہ عمل ہے جو حکومت کی وجہ سے نہیں ہے۔ آپ سب باخبر ہیں کہ ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ نہ ہم نے شروع کی ہے نہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ البتہ پاکستان پوری دیانتداری سے اس جنگ کو بند کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ میں یہ بات آپ سے کہہ کے اجازت لوں گا کہ نارووال کے لوگوں، یہ 2008 میں ایک گاؤں تھا۔ شام مغرب کے بعد ظفروال بائی پاس سے جسڑ بائی پاس کوئی بندہ سفر نہیں کرتا تھا کہ میں راستے میں لٹ جاؤں گا۔ آج رات 3 بجے بھی آپ وہاں سے گزریں تو لگتا ہے کہ لاہور کے ڈیفنس یا مال روڈ کے کسی مقام سے آپ گزر رہے ہیں۔ یہ وہ نارووال تھا جہاں غریبوں کی بیٹیاں اور بیٹے 900 1000 نمبر لے کر بھی گھر بیٹھنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ ان کے ماں باپ لاہور ہاسٹل میں انہیں تعلیم نہیں دے سکتے تھے۔ آج الحمدللہ نارووال کو پاکستان میں علم کا شہر قرار دیا جاتا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے ایسے غریب لوگ کہ جو کوئی ریڑھی لگاتا ہے، ایسا غریب آدمی جو بازار میں بیٹھ کے جوتیاں گانٹتا ہے، ایسا غریب آدمی جو دہاڑیوں کے اوپر دکانوں پہ اور کارخانوں میں کام کرتا ہے، ان غریبوں کی بیٹیوں اور بیٹوں نے بھی ان یونیورسٹیوں سے ڈگری لے کر اپنی زندگی تبدیل کی ہے۔ ایک نے نہیں کی، سینکڑوں نے نہیں کی، ہزاروں کی تعداد میں یہاں کے نوجوانوں نے اپنی قسمت بدلی ہے۔ اور یہ جو پودے ہم نے علم کے لگائے ہیں، یہ ہر آنے والے سال میں بورڈ کی درخت کی طرح اتنا سایہ کریں گے کہ میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ آج سے 100 سال بعد بھی یہاں پہ کھڑا ہو کر کوئی ایم این اے آپ سے مخاطب ہوگا تو وہ اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکے گا کہ کسی ایم این اے نے اپنے اگلے الیکشن کا نہیں سوچا تھا، بلکہ اس نے اپنی نسلوں کے کئی صدیوں کا مستقبل سوچ کے یہ پودے لگائے تھے۔